اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت ہشتم اسلامیات میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پیارے بچوں، ہم پڑھ رہے تھے باب صوم، سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم، جس کا سبق نمبر 3 ہم پڑھنے جا رہے ہیں، جس کا عنوان ہے سریائے موتا یا مورکائے موتا۔ آپ کو بتایا تھا میں نے پچھلے اسباق میں کہ غزوہ اور سریہ میں کیا فرق ہے، اس کو ہم سریہ کا نام کیوں دیتے ہیں یا اس کو ہم مورکے کا نام کیوں دیتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ غزوات وہ تمام جنگیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم نے بنفس نفیس شرکت کی، جبکہ سریہ یا مورکہ وہ تمام جنگیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ میں سے سپہ سالار بنا کر بھیجا۔ یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 الگ الگ سپہ سالاروں کو نامزد کیا، اور نہ صرف نامزد کیا بلکہ یہ بھی فرما دیا کہ ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک اور ایک کے بعد ایک جو شہید ہوتا جائے اس کو پرچم علم تھما دیا جائے، اور آخر میں جب تینوں شہید ہو جائیں تو پھر چوتھا اپنی مرضی سے سلیکٹ کیا جائے۔ جی بالکل، جو مسلمانوں نے آخر میں سلیکٹ کیا وہ تھے حضرت خالد بن ولید، جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیف اللہ کا لقب دیا۔ تو اب مزید یہ جاننے کے لیے، ان حالات و واقعات کو، ان تمام کے بارے میں، موتا کے بارے میں جاننے کے لیے اس سبق کو پڑھتے ہیں۔ آئیے اس کی پڑھائی کی طرف۔ عنوان ہے مورکائے موتا، جس کو ہم سریائے موتا بھی کہتے ہیں، جو کہ 8 ہجری میں موتا کے مقام پر ہوا تھا۔ تو پیارے طلبہ، آپ اس سبق کو پڑھنے کے بعد اس قابل ہو جائیں گے کہ مورکائے موتا کے پس منظر اور اسباب کے بارے میں جان سکیں، مورکائے موتا کے واقعات اور معجزات کے بارے میں سمجھ سکیں، حضرت جعفر طیار، حضرت عبداللہ بن رواحہ اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی شجاعت و شہادت کے بارے میں آگاہ ہو سکیں، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لقب سیف اللہ، کردار اور اس موقع پر ان کی عسکری حکمت عملی سے آگاہ ہو سکیں، مورکائے موتا کے نتائج و اثرات کا جائزہ لے سکیں، مورکائے موتا کے باعث مسلمانوں کو حاصل ہونے والے عسکری اور سیاسی فوائد کا جائزہ لے سکیں۔ جیسے کہ میں نے اس کے آگے آپ نے دیکھا ہوگا غزوے کا ذکر نہیں کیا، اور غزوہ و سریہ کا آپ کو پہلے بھی بتایا گیا تھا کہ غزوہ اس مہم کو کہتے ہیں، اس جنگ کو کہتے ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنفس نفیس شرکت کی ہو، جبکہ سریہ اس مورکے کو کہتے ہیں، اس جنگ کو کہتے ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پاس سے دوسرے صحابہ کرام کو سپہ سالار بنا کر بھیجا۔ تو اس لیے اس کو غزوہ کا نام نہیں دیا گیا بلکہ مورکہ موتا کا نام دیا گیا ہے۔ آپ اس کو مورکہ موتا بھی کہہ سکتے ہیں اور سریہ موتا بھی۔ اب ہم آتے ہیں اس کی پڑھائی کی طرف۔ اس کا پس منظر کچھ اس طرح سے ہے۔ صلح حدیبیہ کے بعد نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم نے دعوت اسلام کو دوسرے ممالک تک پھیلانے کا فیصلہ فرمایا، چنانچہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم نے مختلف بادشاہوں کے نام دعوتی خطوط روانہ فرمائے۔ اکثر بادشاہوں اور حکمرانوں نے اس دعوت پر صلح اور سلامتی کا پیغام بھیجا، لیکن کچھ مخالفت اور دشمنی پر اتر آئے۔ ایسا ہی ایک خط آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم نے حضرت حارث بن عمیر ازدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ حاکم بصرہ کو بھیجا۔ جب وہ شامی سرحد کے قریب موتا کے مقام پر پہنچے تو یہاں کے حاکم شرحبیل بن عمرو غسانی نے حضرت حارث بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کر کے شہید کر دیا۔ سفیروں اور قاصدوں کا قتل اعلان جنگ کے مترادف تھا۔ نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم کو یہ خبر بہت گراں گزری، چنانچہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم نے 8 ہجری میں 3000 مجاہدین کا لشکر غسانیوں کی سرکوبی کے لیے شام کی طرف روانہ فرمایا۔ لشکر کے سپہ سالار حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقرر ہوئے۔ نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا کہ اگر زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو جائیں تو حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سپہ سالار ہوں گے، وہ بھی شہید ہو جائیں تو حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سپہ سالار ہوں گے، اور اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو پھر مسلمان جسے چاہیں اپنا امیر بنا لیں۔
اب کچھ واقعات جن کا تذکرہ یہاں پر بڑا ضروری ہے کہ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وصحبہ وسلم نے بنفس نفیس لشکر کو الوداع فرمایا اور ان کی حفاظت کے لیے دعا فرمائی۔ جب مجاہدین مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے تو جاسوسوں نے شرحبیل کو اطلاع یعنی کہ خبر دے دی۔ اس نے مقابلے کے لیے 1,00,000 سپاہیوں کا لشکر تیار کر لیا۔ اب آپ بچوں دیکھیے، مسلمانوں کی تعداد صرف 3,000، جبکہ مقابلے کے لیے کون نکل کر آ رہا ہے؟ 1,00,000 سپاہیوں کا لشکر، جی، اور جو خود قیصر روم موتا کے مقام سے کچھ دور قبائل عرب کی 1,00,000 فوج کے ساتھ وادی بلقا میں خیمہ زن ہوا۔ ان حالات میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چاہا کہ دشمن کی اس بڑے پیمانے پر جنگی تیاریوں کی اطلاع حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وصحبہ وسلم کو بھجوائی جائے اور اگلے حکم کا انتظار کیا جائے۔ اس بارے میں مسلمان 2 دن تک باہم مشورہ کرتے رہے۔ ایسے میں حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور مسلمانوں کو جوش دلاتے ہوئے فرمایا: مسلمانوں، اللہ کی قسم، وہ چیز جس میں تم پس و پیش کر رہے ہو یہ تو وہی شہادت ہے جس کی طلب میں تم نکلے تھے۔ ہم مسلمان تعداد، قوت اور کثرت پر اعتماد کر کے نہیں لڑتے، بلکہ کفار سے اس دین کی حفاظت کے لیے لڑتے ہیں جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہمیں عزت بخشی ہے۔ اس لیے چلو اور آگے اور بڑھ کر مقابلہ کرو۔ 2 بھلائیوں میں سے ایک بھلائی ہمیں ضرور ملے گی، یا تو ہم غالب آئیں گے یا شہادت سے سرفراز ہوں گے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جرت مندانہ خطاب سن کر حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ہاتھ میں نیزہ اور دوسرے ہاتھ میں علم لے کر آگے بڑھے۔ تمام مسلمانوں نے شوق شہادت میں ان کی پیروی کی اور مقام موتا پہنچے، جہاں دونوں لشکروں کا آمنا سامنا ہوا۔ مسلمان نہایت جرت و بہادری سے دشمن پر حملہ آور ہوئے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دشمن کے ساتھ بہت بہادری سے لڑے، یہاں تک کہ شہید ہو گئے۔ گھوڑے پر سوار حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علم تھاما اور دشمنوں پر ٹوٹ پڑے۔ گھوڑا زخمی ہو کر گرا تو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیادہ یعنی کہ پیدل ہی دشمنوں سے لڑنے لگے۔ لڑتے ہوئے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دایاں ہاتھ کٹ گیا۔ انہوں نے علم بائیں ہاتھ میں لے لیا، بایاں ہاتھ بھی کٹ گیا تو علم دونوں ہاتھوں سے سینے کے ساتھ لگا لیا، یہاں تک کہ شہید ہو گئے۔ کہتے ہیں کہ اس موقع میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پر 90 کے قریب زخم آئے تھے۔ پھر حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علم سنبھالا اور نہایت بہادری سے دشمنوں کا مقابلہ کرتے ہوئے شہادت کے درجے پر فائز ہو گئے۔ تینوں سپہ سالاروں کے یک کے بعد دیگرے شہید ہونے کے بعد اب مجاہدین نے متفقہ طور پر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا امیر منتخب کیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگی حکمت عملی کے بہت ماہر تھے، ایک عظیم سپہ سالار کی خوبیوں سے متصف تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علم سنبھالتے ہی مسلمانوں کو جوش و جذبے کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کرنے پر ابھارا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنی پرزور اور بے مثال جنگ کی کہ ان کے ہاتھ سے 9 تلواریں ٹوٹ کر گریں۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگی حکمت عملی کے تحت لشکر کی ترتیب بدل دی۔ پیچھے والے مجاہدین کو آگے، آگے والوں کو پیچھے، دائیں والوں کو بائیں اور بائیں والوں کو دایاں کر دیا۔ دشمن یہ سمجھا کہ مسلمانوں کے پاس کمک آ گئی ہے، اس پر رعب چھا گیا۔ مسلمان آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنے لگے۔ رومی اسے مسلمانوں کی چال سمجھ کر آگے بڑھنے کی جرت نہ کر سکے۔ اس کامیاب حکمت عملی سے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وصحبہ وسلم کے اسلامی لشکر کو بحفاظت نکال کے لے آئے۔ جب مسلمان رومیوں کے ساتھ جنگ میں مصروف تھے تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وصحبہ وسلم کو میدان جنگ کا منظر دکھایا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق فتح کی خبر آنے سے قبل آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وسلم نے فرمایا: اب زید علم اٹھائے ہوئے ہیں اور وہ شہید ہو گئے۔ اب جعفر نے علم اٹھا لیا، وہ بھی شہید ہو گئے۔ اب عبداللہ بن رواحہ نے علم اٹھا لیا،
وہ بھی شہید کر دیے گئے۔ اب اللہ کی تلوار میں سے ایک تلوار خالد بن ولید نے علم اپنے ہاتھ میں لے لیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ پر فتح عنایت فرمائی۔ اس موقع پر آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وصحبہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وصحبہ وسلم نے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والوں کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے انہیں 2 ہاتھوں کے بدلے 2 پر عطا کیے ہیں۔ میں نے انہیں جنت میں اڑتا ہوا دیکھا ہے، اس لیے ان کا لقب ذوالجناحین یعنی 2 پروں والے پڑ گیا اور انہیں جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جانے لگا۔ مزید جانیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وصحبہ وسلم نے مدینہ منورہ یا دوسرے مقامات سے جو مجاہدین کے لشکر روانہ فرمائے تھے ان کی تعداد 60 ہے۔ اب ہم پڑھتے ہیں معرکہ موطا کے نتائج اور اثرات۔ معرکہ موطا میں 12 مسلمان شہید ہوئے جبکہ دشمن خاصی تعداد میں مارے گئے۔ آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ یہ تقریباً 7 دن تک دشمنوں کا بہادری کے ساتھ مقابلہ کرنا فتح و نصرت کا منہ بولتا ثبوت ہے، کیونکہ آپ نے دیکھا تعداد رومیوں کی کتنی زیادہ تھی اور مسلمانوں کی کتنی کم۔ لیکن اس جنگ کا خاص فائدہ یہ ہوا کہ بیرونی حکومتوں میں بھی مسلمانوں کی دھاک بیٹھ گئی۔ جو قبائل اسلام سے برسر پیکار تھے اسلام لانے لگے اور مسلمانوں میں اللہ تعالیٰ کے بھروسے پر اپنے سے کئی گنا بڑے دشمن سے ٹکرا جانے کا جذبہ بڑھ گیا۔ اس جنگ میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوجی حکمت عملی اور قیادت کی صلاحیت سامنے آئی۔ اس نسبت سے ان کا لقب سیف اللہ یعنی کہ اللہ کی تلوار پڑ گیا۔ معرکہ موطا سے مسلمانوں کو بہت سے عسکری اور سیاسی مفادات حاصل ہوئے۔ یہ معرکہ رومی اور دیگر علاقوں کی فتح کا پیش خیمہ ثابت ہوا۔ یعنی کہ آپ کو میں بتاتی چلوں کہ سب سے اہم بات کیا ہے کہ رومیوں کا روب و دبدبا جاتا رہا، کیونکہ مسلمان ہی وہ پہلی طاقت تھے جنہوں نے رومیوں کو للکارا اور اس طرح شام اور ارد گرد کے علاقوں میں اسلام کی عسکری دھاک بیٹھ گئی۔ جی پیارے بچوں، آپ نے سبق نمبر 3 معرکہ موطا پڑھا۔ آپ نے دیکھا کس طرح سے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی شہادت کے بعد حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ علم بار بار پکڑتے رہے، پھر بھی مسلمانوں نے ہار نہیں مانی۔ اور چوتھے نمبر پر جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو فرمایا تھا کہ اپنے پاس سے منتخب کر لینا اپنا سپہ سالار، انہوں نے منتخب کیا حضرت خالد بن ولید کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن کو لقب دیا سیف اللہ کا یعنی کہ اللہ کی تلوار کا، وہ اس جام مردی سے لڑے کہ ان کے ہاتھوں سے کہتے ہیں کہ 9 تلواریں ٹوٹیں۔ اتنی بڑی فوج کے ساتھ مسلمانوں کا جو مقابلہ ہوا اس میں وہ مسلمانوں کو واپس لے آئے، بہت سارے فتوحات کے ساتھ، بہت ساری خوشیوں کے ساتھ، اور سب سے بڑھ کر اس بات کے ساتھ کہ مسلمانوں کا روب و دبدبا رومیوں پر بیٹھ گیا۔ تو یہ ضرور آپ نے اس کو انجوائے کیا ہوگا۔ امید کرتے ہیں کہ آپ نے اس سبق سے ہمارے ساتھ بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔